ایک اور بات بھی میں نے سنی ہے کہ یعنی کہ ادھر اساتذہ کا ہاتھ لگ جائے ادھر پھر دوزخ کی آگ نہیں چلتی. وہ اساتذہ مجھے لا کے دکھانا ذرا، وہ کون سے اساتذہ ہیں. میں تو یہ جو اسکول کا آپ کو میں قصہ سنا رہا ہوں. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی ہوتا ہوں اس قصے سے پہلے بھی. میرا تو دل بس نہیں چل رہا میرا کہ میں اس اسکول کے جو لگانے والے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، میں ان کو نشان عبرت بناؤں دنیا میں الٹا ٹانگ کے. قانون مجھے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں ضرور یہ کرتا. اور قانون بھی ہے بائی دا وے، یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. 2021 کا قانون 49 نمبر جو ایکٹ ہے، اس میں بچوں کی، میں اگر آپ کو کہوں تو وہ ایکٹ پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بے شک پتہ چلے کہ وہ منع کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کارپورل پنشمنٹ جو ہے نا، اسلام آباد میں تو اسپیشلی یہ 20 ہوا، لیکن یہ پھر پورے ملک کے لیے یہ ایک قانون پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی میں جا کر، جس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، میں اس میں صرف آپ کو چائلڈ ابیوز کی کارپورل اور فزیکل پنشمنٹ کی ڈیفینیشن بتانے جا رہا ہوں اس ایکٹ سے. ٹھیک ہے. کارپورل فزیکل پنشمنٹ مینس اینی پنشمنٹ، ہر وہ پنشمنٹ ان وچ فزیکل فورس از یوز، جس میں کوئی بھی فزیکل طاقت استعمال کی جائے، اینڈ انٹینڈیڈ ٹو کاز سم ڈگری آف پین اور ڈسکمفرٹ، اور اس سے ہلکی سی بھی تکلیف ہو جائے. ٹھیک ہے. however light it may be, doesn't matter کہ وہ کتنی ہلکی تھی. آپ نے کہا جی میں نے تو صرف لا کے یوں کچھ ہی کیا، لیکن اس بچے کو اگر چوٹ ہوئی ہے تو وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے. ٹھیک. which may involve hitting، مارنا، smacking، slapping، spanking، منہ پہ، سر پہ، جسم پہ، پیچھے. ٹھیک ہے. A child with the hand or with an implement، a whip، stick، belt، shoe، wooden spoon etc. مطلب آپ کسی بھی قسم کے ہاتھ یا کسی اوزار کے ساتھ بچے کو مارنا اس کے اندر شامل ہے اس لاء میں، انکلوڈنگ ککنگ، شیکنگ، جھٹکے، ہم کہتے ہیں تیری سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. لاتے مارتے ہیں، اور تھروئنگ اے چائلڈ، دفع ہو جائے یہاں سے، کر رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں عام. اور ہمیں مثال کے دیتی ہے اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے زیادہ آپ جانتے ہیں نا، انہوں نے تو راڈ ہی پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں ہر بچے کے لیے. اچھا پھر اسکریچلنگ، پنچنگ، بائٹنگ، پولنگ ہیئر، باکسنگ ایئرز، فورسنگ اے چائلڈ ٹو اسٹے ان انکمفرٹیبل پوزیشنز، مرغا بنا دینا. ٹھیک ہے. برننگ، اسکولڈنگ اور فورسڈ انجیکشنز، فار ایگزامپل واشنگ اے چائلڈز ماؤتھ ود ویٹ سوپ اور فورسنگ ہم ٹو سوالو ہاٹ اسپائسز، مرچیں کھلانا منہ میں. ٹھیک ہے. انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو assault as defined in Action 351 of Pakistan Penal Code 1860 Act 49 of Act 45 of 1860. ٹھیک ہے. as code herein referred to as code. hurt as defined in section 332 of the code. ٹھیک ہے جی. اور اب اس کا چوتھا پوائنٹ بھی سن لو، جو کہ میں آپ کو سونے پہ سہاگا دینے جا رہا ہوں. ادر نان فزیکل فارمز آف پنشمنٹ، صرف مارنے کی حد تک نہیں ہے یہ قانون. نان فزیکل فارم یعنی کہ کیا ہے وہ، وچ آر کروئل اینڈ ڈیگریڈنگ، بچے کی عزت نفس مجروح کرنا، ظالمانہ طریقے سے اس کو لان تان کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا. فار ایگزامپل پنشمنٹ وچ بلیٹلز، ہیومیلیٹس، ڈیجنریٹس، اسکیپگوٹس، تھریٹنز، اسکیئرز اور ریڈیکیولز دا چائلڈ. یہ بھائی لا، یہ قانون ہے آپ کے ملک کا بھی، اور یہی قانون ہے آپ کے دین کا بھی. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں انہوں نے کیا ڈیفینیشن دی ہے، اینی انسٹیٹیوشن ود اینی کائنڈ آف انسٹرکشن از امپارٹیڈ اور ان فارمل اور فارمل وے، فل ٹائم اور پارٹ ٹائم، رجسٹرڈ اور پرائیویٹ، پبلک اور پرائیویٹ. ٹھیک ہے. رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ، ڈزنٹ میٹر. اب آگے چلو، میں آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ بتاؤں جو مین چیز ہے. اس کے اوپر آپ کی جو منیمم سزا ہے نا وہ 1 سال ہے، 50,000 روپیہ فائن اور 1 سال سزا، اور دونوں 1 سال قید. جی 1 سال قید ہے. یہ قانون ہے آپ کے ملک کا یار، میں نہیں پڑھا رہا. ایکٹ نمبر 49.
جی 49 آف 2021. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ہاتھ لا کے دیکھو ذرا, کوئی ہاتھ لا کے دیکھو. ہاتھ لا کے نہیں دیکھو, صرف گال کاٹ کے دیکھو. ہاؤ ڈیئر یو یار, یو کال یور سیلف اے ٹیچر اور اے چیٹر. اور تم کس ڈسپلن کی بات کر رہے ہو؟ کیا ڈسپلن دے رہے ہو تم؟ خود ڈسپلنڈ ہو؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جس اسکول کی میں بات کر رہا ہوں, اس اسکول کے بچوں سے جب میں نے پوچھا بعد میں, پھر بچے نے بتایا کیا کہ سر یہ سر ہمیں کہتے ہیں بڑوں کی عزت کریں. سر یہ جو ہمارے اسکول میں مالی ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان کو تو خود بڑا روڈلی بلا رہے ہوتے ہیں. بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ اس کو کہتے ہیں, بچہ وہ سیکھتا ہے جو آپ اس کو کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں حیران ہوتا ہوں زین کہ یار ہم لوگ کس اچھا یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے لاجکس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بچے کی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے. چونکہ شرائط میں سے ایک شرط ہے نا, میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جی اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی کو مارے یا لڑائی جھگڑا بھی کرے تو منہ پہ نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے, سو کہ ابو داؤد کی یہ روایت 4/152 ہے. کسی کو سنسار کیا جا رہا تھا تو اس پہ بھی کہا گیا کہ منہ پہ نہ مارنا. یار اور تم سب سے پہلے منہ پہ مارتے ہو یار. ہاؤ ڈیئر یو, کر کیسے سکتے ہو تم؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے میں کتنا ایموشنل ہوں اس ٹاپک پر. ٹھیک ہے, سو یہ لوگ جو ڈسپلن کے نام پر کر رہے ہیں نا, اور پھر مجھے ان پیرنٹس پہ ود آل ڈیو رسپیکٹ, زین رسپیکٹ میرے لیے ہے نہیں ویسے ان کے پیرنٹس کی میرے دل میں, لیکن ان تمام پیرنٹس پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ میری ملکیت ہے, اور خدا کے لیے تم اس قابل نہیں تھے کہ تم ماں باپ بنتے. پتہ نہیں اللہ نے تم پہ کس انداز میں تم دے دی. بچہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. بچے کے تم کسٹوڈین ہو, تم محافظ ہو. بچہ تم پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور تم اس ٹرسٹ کرنے والے بچے کو جا کر جانوروں کے حوالے کر دیتے ہو. آئی ایم سوری یار, جانوروں میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, آپ انسانوں سے بہت بہتر ہیں اس معاملے میں بھی, وفاداری کے معاملے میں بھی. ٹھیک ہے, تو آپ جا کے ان کے ہاتھے کر دیتے ہو جو جن کی اپنی کوئی ہے ہی نہیں اسٹینڈنگ. وہ اگر اسکول کے پاس پیسہ نہ ہوتا وہ اسکول چلا سکتے؟ وہ پیسے کے بلبوتے پہ آپ سے پیسہ کما رہے ہیں, کوئی آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اور وہ صاحب مجھے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں تو پیرنٹس مجھے آ کے کہتے ہیں, اب جو بات میں نے مدرسے کے لیے کہی تھی نا, وہ کہتا ہے یہی آپ پہلے بندے ہیں جس نے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا. ٹھیک ہے, مجھے پاس یہاں پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں سر چمڑی آپ کی, ہڈیاں ہماری. سر مجھے اس پہ نا تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے جو سے ان کو بگاڑنے والے ہم ہوتے ہیں اس آتا ہے. آف کورس ہم نے ان کو اتنی چھوٹ دے دی کہ جب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ چمڑی آپ کی اور ہڈیاں ہماری. نہیں, اس کے علاوہ ہم نے ان کو جو آپ نے وہ پہلے ایک بات کی نا کہ جہاں استاد کی مار پڑ جائے وہاں جنت. او بھائی, وہ جس استاد کی مار تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد ہوں گے. ان کی مار ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ان کی ظاہر ہے جب آپ نے ان کے کہیں بھی بات پہ عمل کر لیا تو آپ تو جنتی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد ہم نے اساتذہ کو کہ جی استاد کی عزت, مجھے کہنے لگا وہ ایک کہ جی آپ کے بچے کو عزت نہیں آتی ہماری کرنی, اس کو ہم عزت سکھا رہے ہیں. میں کہا کرا لو پھر عزت ڈنڈے سے, کرا کے دکھاؤ. یہ جو بچوں کو کلاسوں میں نکال دیا جاتا ہے نا, سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرا بیٹا جب پہلے ہم پاکستان میں آیا نا, جس اسکول میں اس کو پہلے میں نے ڈالا, تو میں نے پہلے پتہ نہیں قصہ سنایا یا نہیں کبھی, تو مجھے ٹیچر کی کال آئی. اچھا وہ ٹیچر بیچاری کی قسمت خراب کہ اس نے میری بیوی کو کال کی تھی, وہ نمبر میرا لگ گیا غلطی سے اس سے. ہاں, اس کی قسمت خراب بھی کہوں گا نا, کہ وہ تو استادنی ہے, ٹیچر ہے وہ, کہ جی وہ ہم نے آپ کے بیٹے کو نا وہ نہیں, آپ کا بیٹا جو ہے نا اس کی میتھس میں اس کو ٹیبل نہیں یاد, تو آپ ذرا اسکول آئیں. چلے گئی ٹیبل, میں نے گیا تو میں نے دیکھا بچے کو باہر نکالا ہوا کلاس سے. اچھا جی کیا ہوا؟ اس کو ٹیبلز نہیں یاد ہو رہے. اس کو میں نے کہا باہر کھڑے کے ٹیبلز یاد کرو. اس سے کیا ہوگا جی؟ وہ ورنہ یہ فیل ہو جائے گا میتھس میں. میں نے کہا اچھا. میں نے بیٹے کو اپنے پاس میں, بیٹے ذرا آیا, میں نے جان آپ کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہ ٹیبلز یاد نہ کیے تو آپ فیل ہو جائیں. ابھی گریڈ کون سے, آپ کے خیال سے کون سے گریڈ کی بات ہو رہی ہے؟ 3 4. 3. ٹھیک ہے, ٹیبلز وہاں 2 3 میں ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے,
تو ٹیچر کہیں گے کہ آپ کو گریڈ ٹیبل نہیں آتا فیل ہو جائیں گے. بیٹا آپ نے نہیں یاد کرنا ہے, آپ پلیز فیل ہو جانا. آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے باپ ہیں آپ؟ میں کہا یار آپ کیسی استاد ہیں, کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ نے میرے بچے کو نکال کے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا اور اس کو کہی جا رہی ہیں تو فیل ہو جائے گا. ہاؤ ڈیئر یو, آئی ایم سوری آئی کی ناٹ الاؤ دیٹ. یہ استاد کی عزت نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی, لوگ کہ جی وہ بچے شرارت, میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو ہم بڑی نوٹوریس کلاس دے رہے ہیں, ان کے ساتھ فری نہیں ہونا, یہ بڑے وہ بدتمیز ہیں, یہ وہ ہیں, یہ تنگ کرتے ہیں. یار میرے الحمدللہ پورے سیمسٹر میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا, بلکہ میں تو پڑھاتا بھی نہیں تھا, میں تو پیچھے آ کے بیٹھ جاتا تھا, وہ پڑھاتے تھے خود. وہ کہتے سر ہم نے ایسی کلاس کبھی نہیں پڑھی زندگی میں. اور میں وہ واحد بندہ تھا میں جو اٹینڈنس نہیں لیتا تھا, پورے لڑکے ہوتے تھے, لڑکے کوئی سوائے ایک کا 74 کی اسٹرینتھ تھی, تو 68 69 ہر سیشن ہر کلاس میں ہوتے تھے میری, اور کسی کلاس میں نہیں ہوتے. میری کلاس کے لیے آتے تھے اور چل کے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے یار, آپ اگر آپ عزت کروا نہیں سکتے اپنی, تو آپ بدماشی سے عزت لیں گے, یہ بدماشی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس کے کچھ دن بعد ان بیچاری ٹیچر کی پھر قسمت خراب, انہوں نے پھر بیٹے کو میرا نکالا ہوا. اچھا اب کس بات پہ نکالا؟ یہ ہمارے اسکولوں میں آڈیو ڈرامے ہیں نا آج کل, وہ جی اس نے مفلر نہیں پہنا ہوا. میں اسکول کا, میں نے کہا جی وہ, میں نے کہا میں آ رہا ہوں جی, میں اسکول چلا گیا. میں اس معاملے میں بڑا سخت ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی بہن جی ہم نے اس کو کلاس سے باہر نکالا ہے, اس نے مفلر نہیں پہنا ہوا, تو یہ کل اگر مفلر نہیں ہوگا تو کل ہم اسکول میں نہیں آنے دیں گے. میں کہا جی بالکل نہیں آئے گا, آپ اس کا نام کاٹ دیں پلیز آج. جی وہ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ جو آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے نا جس دکان والے کے ساتھ, اس دکان والے نے کہا ہے کہ جی یہ مفلر اگلے 2 مہینے نہیں آنے لگے, اور آپ نے میرے بچے کو کلاس سے باہر نکالنے سے باز نہیں آنا. اگر مفلر نہیں آیا تو یہ بچے کا قصور ہے, پیرنٹس کا قصور ہے نا, کہ تم لوگ آپ ہمیں فون کر کے کہیں کہ آپ نے مفلر کیوں نہیں لے کے دیا, آپ نے فائن ڈالنا ہے مجھے ڈالیں. آپ بچے کو کیسے ذلیل کر سکتی ہیں؟ ہاؤ کین یو, ہاؤ ڈیئر یو. یہ ہمارے اسکولوں میں یہ نارم ہے. اس میں ہم بے حس ماں باپ کا سب سے بڑا اس میں ہاتھ ہے, بیکاز وی ہیو, اس طرح آپ نے کہا نا ہم نے خود ان کو یہ پاور دی ہے, اسی طرح ہم نے ان کو خود, ہم نے آنکھیں بند کر لی کہ استاد مار رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں, ہم نے بھی تو مار کھائی تھی. ٹھیک ہے, اور یار تم نے مار کھائی تو تم انسان بن چکے ہوتے, تم انسان نہیں بنے ہوئے ہو. اگر تم انسان ہوتے تو اپنے بچوں کو نہ مار رہے ہوتے. میں نے زمانہ جاہلیت کے اپنے 34 سال گزارے ہیں, 34 سال میں جاہل تھا. بیٹے کے منہ میں چمچوں والا مرچا بھی میں نے ڈالا, مرچوں والا چمچا بھی میں نے ڈالا. یہ سب جہالتیں میں کر چکا ہوں. وہ میرا زمانہ جاہلیت آف 34 ایئرز ہے. الحمدللہ 16 سال سے اللہ نے مجھے شعور دیا ہے, عقل دی ہے, تو میری زندگی بدلنا شروع ہوئی. میری ایکچوئل لائف پوچھو تو 16 سال ہے, وہ فلمی ایکٹروں والی 16 سال نہیں, شعوری لائف 16 سال ہے. ٹھیک ہے, تو یار اگر میں ٹھیک کر رہا تھا تو میرا بیٹا سب اس سے ٹھیک رہتا نا. سو میں اس ٹاپک پہ بہت لمبا بول سکتا ہوں زین,